بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے میں شکایت کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ میں سے کافی سارے جو میرے سبسکرائبر ہیں وہ ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن لائک نہیں کرتے۔ دیکھیے، لائک کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ لائک کریں گے نا تو یہ زیادہ سے زیادہ ریکمنڈ ہوگی، تو اس لیے شیئر کیجئے، اپنے حصے کا کام کیجئے، صرف خود تک اس کو محدود مت رکھیے، اس کو شیئر کیجئے، اس کو لائک کیجئے، اور دوسروں جو بھی ہیں آپ کے اپنے، جن کو آپ اپنا سمجھتے ہو، ان کے ساتھ ڈسکس کیجئے، تو یہ ریکمنڈ ہوتی ہے یوٹیوب کی طرف سے، تو پھر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جائے گی۔ ہمارا پیغام، ہمارا اور آپ کا مقصد کیا ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کا جو روحانی پیغام ہے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے۔ خیر، یہ تو ہوئی میری ایک چھوٹی سی گزارش یا شکایت سمجھ لیجئے۔ اب ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری سانس جو ہر لمحہ آتی اور جاتی ہے، اگر یہ صرف زندہ رہنے کا ذریعہ نہ رہے بلکہ خالق کائنات کی یاد کا ذریعہ بن جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تصوف اور روحانیت میں اسے ذکر انفاس کہتے ہیں، یا سانسوں کا ذکر کہا جاتا ہے۔ جب کوئی انسان اپنی ہر آتی اور جاتی سانس کے ساتھ اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو کا ذکر جوڑ لیتا ہے تو اس کے جسم، اس کی دھڑکن اور اس کی روح میں ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جو عام انسان کی عقل سے باہر ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جب کوئی انسان اس روحانی سفر پر نکلتا ہے تو اس کے ساتھ کون سے حیرت انگیز واقعات اور تجربات ہوتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخری واقعہ آپ کی زندگی بدل بھی سکتا ہے، اور آپ خود کو چیک بھی کر سکتے ہیں کہ کیا ان واقعات میں سے آپ کے ساتھ کون سے واقعات ہو رہے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلا واقعہ جو سانسوں کا ذکر سے نمایاں ہوتا ہے وہ ہے دل کی دھڑکن کا بدل جانا۔ ان باتوں کو تھوڑا دھیان سے سنیے گا۔ دل کی دھڑکن کا بدل جانا شروعات میں انسان ذکر زبان سے کرتا ہے، پھر وہ خیالوں میں جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ذکر سانس میں اتر جاتا ہے، اور سانس اندر لیتے ہوئے اللہ اور باہر نکالتے ہوئے ہو کی صدا نکلتی ہے۔ جب یہ سلسلہ مستقل رہتا ہے تو انسان کا دل دھڑکتے ہوئے بھی اسی ذکر کی گونج پیدا کرتا ہے اور محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس حالت میں انسان کو اپنے سینے میں ایک ایسی ٹھنڈک اور روشنی محسوس ہوتی ہے جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی ہوگی۔ اس کے دل سے دنیا کا ڈر، خوف اور پریشانیاں ختم ہونے لگتی ہیں۔ دوسرا بڑا واقعہ جو ذکر کے ذریعے ہوتا ہے وہ ہے ان کے نفس کا بدل جانا۔ خود کو دیکھو، اپنی نفس کون سے سٹیج پہ ہو، ہمارا پہ ہو، لوامہ پہ ہو، لہامہ پہ ہو، مطمئن، یہ سٹیج بدل جاتی ہے۔ ہماری سانس کا سیدھا تعلق ہمارے جذبات سے ہے۔ جب ہمیں غصہ آتا ہے ہماری سانس تیز ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب غصہ آئے تو بڑی بڑی سانسیں لو تاکہ بلڈ پریشر آپ کا نارمل ہو۔ لیکن جو شخص ہر سانس پر اللہ ہو کرتا ہے، اس کا جسم اور دماغ ایک عجیب سکون کی حالت میں چلا جاتا ہے۔
ایسے انسان کو غصہ آنا بند ہو جاتا ہے، اس کے اندر برداشت اور صبر پیدا ہو جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی بڑی پریشانی اس کے چہرے کا سکون چھین ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس کی ہر سانس اپنے رب کے ذکر سے مطمئن ہو چکی ہوتی ہے۔ روحانیت کے ماہرین بتاتے ہیں کہ جب سانسوں کا ذکر پکا ہو جاتا ہے تو انسان کی کشف یا طاقت، سکس سینس، باطنی آنکھ جاگ اٹھتی ہے۔ ایسے انسان کے ساتھ یہ واقعہ اکثر پیش آتا ہے کہ اسے آنے والے حالات کا پہلے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی روحانی بصیرت کھل جاتی ہے۔ اس کے دل میں جو خیال آتا ہے وہ حقیقت بن کر سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کسی شخص سے ملنے سے پہلے ہی اس کا دل کا حال بتا دیتا ہے کہ یہ انسان مخلص ہے یا دھوکے باز۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ سانسوں کے ذکر سے روح اتنی پاکیزہ ہو جاتی ہے کہ کائنات کے چھپے ہوئے راز اس پر کھل جاتے ہیں۔ آپ یہ جو میں آپ باتیں بتا رہا ہوں کر کے دیکھیے۔ جب آپ یہ سب کچھ خود ایکسپیرئنس کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان باتوں کا۔ یہ اس سفر کا سب سے خوبصورت اور حیرت انگیز واقعہ ہے جو ابھی بتانے والا ہوں۔ جب کوئی شخص جاگتے ہوئے اور سانس کے ساتھ اللہ کا عادی ہو جاتا ہے تو جب وہ سو رہا ہوتا ہے تب بھی اس کا باطن جاگ رہا ہوتا ہے۔ ایسے انسان کی جب اچانک رات کو آنکھ کھل جاتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی زبان اور سانس پہلے سے ہی اللہ کر رہی ہے۔ اس کی نیند بھی عبادت بن جاتی ہے۔ اسے برے خواب آنا بند ہو جاتے ہیں اور اکثر انہیں خواب میں روحانی بشارتیں اور خوبصورت مناظر دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے خواب سچے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! سانسوں کا ذکر انسان کو مٹی سے اٹھا کر روحانیت کی بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو ہر وقت، ہر حال میں کیا جا سکتا ہے، چاہے آپ لیٹے ہوئے ہوں، بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہوں۔ اس کے لیے کسی مخصوص جگہ کی کوئی شرط نہیں۔ قرآن میں بھی ذکر ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، کروٹ لیتے ہوئے، سوتے ہوئے، بیٹھے ہوئے۔ ذکر تو ذکر ہوتا ہے، وہ کرنا ہے ہر حال میں۔ تو اگر آپ بھی اپنی زندگی میں سکون، روشنی اور رب کا قرب چاہتے ہیں تو آج ہی سے آتے جاتی سانس پر دھیان دینا شروع کریں۔ شروع میں یہ مشکل لگے گا، لیکن دھیرے دھیرے آپ کی سانس خود بخود اس ذکر میں ڈھل جائے گی۔ آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اللہ لکھ کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید ایسی روحانی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔